بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشت کا کاروبار کرنے والا اللہ کا ولی بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسا بزنس ہے کہ اگر وہ اپنے انداز سے فروخت نہ کرے تو بوٹیاں تو فروخت ہو سکتی ہیں، ہڈیوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان جو ہے سکھ اور چین حاصل کر سکتا ہے۔ اس مادی دور کے اندر ہر طرف سے انسان کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، معاشی ہوں، کسی طرح کی بھی ہوں، انسان جو ہے وہ ان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کے پیارے محبوب پہ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہی انسان کے سکھ اور چین کی ضمانت ہے۔ تو دوران گفتگو کوہ طور پہ موسیٰ علی نبینا عرض کرتے ہیں، یا باری الہ، جنت میں میرا کوئی ہمسایہ، کوئی ساتھی، اس کے بارے میں تو مجھے بتا۔ فرمایا فعام بصرہ شہر کے اندر ایک گوشت کا کاروبار کرنے والا میں نے تیرا ہمسایہ مقرر کر دیا ہے۔ تو بڑا تجسس ہوا کہ گوشت کا کاروبار کرنے والا جنت میں میرا ہمسایہ، میرا ساتھی ہے۔ اس کی ملاقات کے لیے چل نکلے، ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ گوشت فروخت کر رہا تھا، اور گوشت فروخت کرنے والا اپنے انداز سے فروخت کرتا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دن کو تو اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے اس نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ جو ہے وہ پا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے رات کا اس کا کوئی ایسا عمل ہو۔ تو یہ دیکھنے کے لیے جب اس نے اپنی دکان بند کی، کام ختم کیا، تو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسے فرمانے لگے کہ میں آج تیرا مہمان ہوں۔ تو اس نے بڑا پیارا سا گوشت جو تھا اس نے سائڈ پہ رکھتا رہا، تھوڑا سا گوشت اس نے جمع کیا، وہ بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ گھر پہنچے تو اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی ضعیفہ ہے، وہ اس کی ماں تھی۔ اس کو اس نے اٹھایا، بڑے عزت و احترام و توقیر کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا، اور دن کا جو اس کا رویہ تھا وہ سارا یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ بڑے پیارے انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا، پیار کیا، اپنی ماں سے پیار لیا، اس کا ہاتھ منہ دھلایا، پھر اس کو لیے یخنی تیار کی، وہ یخنی اس کو پلائی۔ تو جب یخنی پلا چکا تو اس کی ماں نے اپنے ہونٹ ہلائے، اپنے لبوں کو جنبش دی، حرکت دی، تو اللہ کے نبی قریب ہوئے سننے کے لیے کہ یہ بوڑھی ضعیفہ کیا فرما رہی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ ماں کے لبوں پہ جو دعا تھی وہ قابل دید تھی، وہ قابل رشک تھی، کہ اس کے لبوں پہ جو جملے اور الفاظ تھے وہ یہ تھے، یا باری الہ، میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، تو جنت میں اسے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو یہ وہ عظیم عمل تھا جس کی وجہ سے گوشت کا کاروبار کرنے والا اللہ کا دوست اور ولی ٹھہر گیا۔ تو والدین کی خدمت، والدہ کی عزت و توقیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے، اور یہ والدہ کی دعائیں جو ہیں، ماں باپ کی دعائیں جو ہیں، یہ انسان کو اتار دیتی ہیں۔ تو اس کے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے، ماں کی خدمت کرنا، اس کی عزت و توقیر کرنا، اس کے لیے یخنی تیار کرنا، یہ اس کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا، اتنا بھا گیا کہ جنت بھی عطا کر دی اور اپنے پیارے نبی کا ساتھ بھی عطا کر دیا۔ حضرات محترم، اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو، اگر دنیا میں ہم سکھ اور چین چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑ لیں، اپنے شب و روز اس کی حمد و ثنا میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں بسر کرنے شروع کر دیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے اندر ہماری نجات ہے، جس کے اندر سکھ اور چین ہے، جس کے اندر راحت ہے، اور اسی انداز میں ہمارا مالک اور خالق ہمیں دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر رہیں۔ ہم اپنے ہر عمل میں، ہر معاملات میں اس کو یاد رکھیں، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، فضول باتوں کی بجائے اپنے مالک کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ اور وہ ذکر وہ عظیم عبادت ہے جس سے انسان کا تعلق جو ہے اپنے رب اور مالک سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔